حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ دوسری حدیث بھی سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود شریف فوراً پڑھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تو میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو پیارے نبی جی مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر ہمارے چہروں کو حرام قرار دے دے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، 3 مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، یہ جملہ جو پڑھا ہوں 3 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں فوراً معاف ہو جائیں گے۔ پڑھیے میرے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے 3 مرتبہ میں نے پڑھا، میں نے جتنے چھوٹے گناہ سارے صغائر ہیں اللہ نے معاف کر دیے۔ آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث میں یہ روایت موجود ہے، اور کئی مرتبہ میں اس کو دے بھی چکا ہوں، حوالے بھی دے چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت سن لیجئے، انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں۔ بچہ جو بولنا سیکھتا ہے نا 2 سال لگتے ہیں، انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے زبان سے جو جملے نکالو بہت دھیان سے نکالو، خاص طور سے خواتین جو جملہ نکالیں بہت دھیان سے نکالیں، خاص طور سے مرد جو جملے نکالیں بہت دھیان سے نکالیں کہ پتہ نہیں جملے کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔